اور اس کے ساتھ جو سٹاف تھا وہ تقریباً 524 کے قریب لوگ تھے، جو کہ پرائم منسٹر نے آتے ساتھ کہا کہ جی مجھے اتنے سٹاف کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم نے وہ سٹاف ریڈیوس کر دیا تھا۔ اور اس میں ابھی کیونکہ نیچرلی تحریک انصاف کی حکومت کا ایک وعدہ تھا کہ ہم نوکریاں دیں گے، یعنی کہ کسی کو بے روزگار نہیں کریں گے، تو ان سے ہم نے جو وعدہ کیا ہوا تھا، جو سٹاف پرائم منسٹر ہاؤس میں تھا، اس کو فیز وائز ہم نے موو کرنا شروع کر دیا ان ڈپارٹمنٹس میں جہاں پہ سٹاف کی کمی تھی۔ تو 200 لوگوں کو ہم نے شفٹ کر دیا۔ اس میں یہ ہے کہ 200 لوگوں کو شفٹ کرنے سے یہ ہو گیا کہ جی ابھی ہمارا جو فور کاسٹ بنتا ہے جو پے اینڈ الاؤنسز میں، جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر بنتا تھا پہلے، اس میں تقریباً 117 ملین کی کمی آئی ہے جی۔ یعنی کہ آپ ابھی یہ پروسیس جاری ہے، کیونکہ ہم اس کو بالکل منیمم لے کے آ جائیں گے۔ یہ ایک زمانے میں 349 ملین ہوا کرتا تھا، جس کو ریڈیوس کرتے کرتے ہم 232 ملین پہ لے کے آ گئے ہیں، تو تقریباً 117 ملین کی یہاں سے سیونگ کی گئی ہے۔ تو بیسک پرپز جو تھا اس کا یہ تھا کہ جی ابھی میں آپ کو باقی ڈیٹیلز بھی بتاتا ہوں کہ جب ہم نے یہ آسٹیرٹی میئر شروع کی گئی تو ہمیں کافی جو ہے نا نشانہ بنایا گیا اپوزیشن پارٹی سے کہ شاید جو گائے بھینسیں بیچنے سے ملک نہیں چلتا یا یہ کام کرنے سے ملک نہیں چلتا۔ تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف بخوبی واقف ہے اس چیز سے، اور وزیر اعظم صاحب بھی واقف تھے اس چیز سے کہ ملک اس سے نہیں چلتا۔ ان کا جو ہے ان جو سٹیپس کا وجہ کیا تھی؟ ان سٹیپس کی وجہ یہ تھی کہ ایک جو پاکستان جو ہے وہ وہاں پہ ٹیکس بیس بہت کم ہے۔ پاکستانی قوم جو ہے دنیا میں 5ویں نمبر پہ زکوٰۃ دیتی ہے لیکن ٹیکس نہیں دیتی، کیونکہ اس کو یقین نہیں ہے کہ جو میں ٹیکس پے کروں گا وہ میرے پہ واپس لگے گا۔ اس کا یہ یقین ہے کہ حکمران اب اپنی عیاشی پہ اس کو خرچیں گے۔ تو ہمیں معلوم تھا کہ اس چیز سے ملک کے لیے کوئی بہت بڑے پیسے ریز نہیں ہوں گے، مطلب کہ 116 ملین جو ہے وہ بچانے سے کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آئے گی، لیکن یہ یقین ضرور ہوگا آپ لوگوں کو کہ وزیر اعظم صاحب کو اس چیز کا تدارک ہے کہ اگر ان کے کو ٹیکس دیا جائے تو ان کے ٹیکس کے محافظ ہیں۔ اس سے پہلے جس طرح بے دردی سے استعمال کیا گیا شاہانہ طریقے سے، اس طرح نہیں ہے۔ جیسے کہ انہوں نے آتے ساتھ کہا کہ جی وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ ایک یونیورسٹی بنے گی، ایگزیکٹلی اسی طریقے سے چیئرمین ایچ ای سی اس پہ کام کر رہے ہیں، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کا عملی شکل جو ہے بنا دیں گے۔ تو اس صورت میں پہلا سٹیپ جو تھا وہ تھا کہ آپ سٹاف کم کریں گے، اور یہ بتدریج کم ہوتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ 200 کم کیے ہیں۔ ایکچولی اس وقت جو سٹاف وہ یوز کرتے ہیں اس میں تقریباً کوئی 2 انہوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو یوز کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹیمپریریلی اگر کوئی مالی وغیرہ آتا ہے تو وہ چھوٹا موٹا لون اس کو کلیئر کر دیتے ہیں، ادروائز 2 لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ دوسرا ان کا ٹیلی فون یوزیج تھا جی، جو کہ پہلے تقریباً کوئی 6 ملین کے قریب تھا، ابھی اس وقت 2.1 ملین فور کاسٹڈ ہے۔ تقریباً آپ اس میں 2 ملین کے قریب آپ جو ہے، پہلے 6 ملین تھا، ابھی 3.8 کر دی، تقریباً 2 ملین کی اس میں بچت ہے۔ اچھا جی، اس میں جو ہے ابھی جب یہ ہاؤس شفٹ ہوئے تھے تو اس میں کچھ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے کچھ چیزیں اپنے طور پہ جو ان کو چاہ رہے تھے، یعنی کہ پردے ہو گئے یا صوفہ ہو گیا، باقی چیزیں چینج کرنی تھی، وہ انہوں نے خود چینج کرائی، اور اس مد میں 2,32,000 روپے، یہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا، 2,32,000 روپے انہوں نے سرکاری خزانے میں جمع کرا دیا۔ یعنی کہ سرکار کے خرچے پہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، باوجود اس کے کوئی چھوٹے گھر میں شفٹ ہوئے، لیکن چھوٹا موٹا آپ کو پتہ ہے جب گھر میں شفٹ ہوتے ہیں کام کراتے ہیں تو وہ خرچہ انہوں نے اپنے پیسے سے کیا۔ اور اسی طرح بنی گالہ میں جو سیکیورٹی ریکوائرمنٹ تھی، جو کہ ریکوائرمنٹ ہے ایک پرائم منسٹر کی، اس کا خرچہ بھی جو ہے وہ سرکاری خرچ نہیں کیا گیا۔ نہ جس طرح کے پرانے حکمران تھے کہ رائیونڈ کے اوپر 60 کروڑ روپے کی دیوار نہیں بنائے گی، بنی گالہ پہ جتنا خرچہ کیا گیا وہ ذاتی طور پہ خرچہ تھا، اور پوری فینسنگ کی گئی ہے، اور ایگزیکٹ جو ریکوائرمنٹ ہے بلو بک کے مطابق اس کو سیکیور کیا گیا سیکیورٹی پرپس کے حوالے سے، لیکن سرکار کے خزانے سے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا گیا۔ ریفریشمنٹ جو تھی جی، ایک زمانے میں جب پرانے حکمران تھے تو تقریباً کوئی 28.1 ملین کی ریفریشمنٹ ہوتی تھی اس میں ہاؤس میں۔ ابھی اس کو جو ہے ہم نے ریڈیوس کر دی، اور اینٹیسپیٹڈ 5
6 ملین ہے۔ ایک جو ہے جتنے پرائیویٹ گیسٹ آتے ہیں ہاؤس میں، جو یعنی گھر پہ آتے ہیں، ان کا جتنا بھی بل ہے وہ پرائم منسٹر خود پے کرتے ہیں۔